بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان ناظرین، پروگرام نیوز ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج کی سب سے بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یہ ہے جو کہ حسب روایت ایک مرتبہ پھر عدالت سے ہی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کرنے لگا ہوں اور کھلاڑیوں کی بات کرنے لگا ہوں کہ کھلاڑی ایک مرتبہ پھر بلے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ کھلاڑی کھیلنے کے لیے آئے اور اس کا خیال یہ ہو کہ وہ چوکے چھکے بہت اچھے مار سکتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں بلہ ہی نہ ہو اور بولر کے پاس ایک ہارڈ بال پکڑا دی جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ میں نے یہ شکوہ بھی کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں ایک کھلاڑی کیسے کھیل سکتا ہے اگر اس کے پاس بلہ ہی موجود نہ ہو، تو اس کا جواب یہ آیا کہ جب آپ ریفری کو ماریں گے تو پھر آپ کے ساتھ اسی قسم کی گیم ہوگی اور اسی قسم کا کھیل آپ کو کھیلنا پڑے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم سپورٹس کی اور کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں ہی بات کریں تو الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر گوگلی کروائی اور اس گوگلی کے نتیجے میں کھلاڑی جو ہیں ایک مرتبہ پھر بلے سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی سنجیدہ قسم کی صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ انتخابی نشان نہ ہوا۔ اگر ایک انتخابی نشان نہ ہوا تو پھر پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں بطور پارٹی اپنا وجود کھو دے گی۔ وہ بطور پارٹی جب الیکشن نہیں لڑ سکیں گے تو اس سے جو سب سے پہلا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کنفیوز ہو جائے گا، کیونکہ مختلف امیدواروں کے پاس مختلف نشانات ہوں گے اور اس نشان کسی بھی ایک مخصوص نشان کی عدم موجودگی میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی متبادل نشان لے لیا جائے، تو متبادل نشان بھی اس وقت تک ماہرین یہ کہتے ہیں نہیں مل سکے گا جب تک آپ نئے شفاف انتخابات، ایسے انتخابات نہیں کرائیں گے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطمئن کر دیں۔ اس کا آگے کیا نقصان ہوگا؟ اس کا آگے نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن جیتیں گے، چاہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ پر جیتیں چاہے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر جیتیں، وہ سب کے سب آزاد تصور ہوں گے، اور اس کے بعد وہ آزاد اس میں بھی ہوں گے کہ وہ حکومت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، کوئی بغیر کسی فارورڈ بلاک کو بنائے ہوئے، بغیر کسی قانونی پابندی کا سامنا کیے ہوئے تو وہ حکومت کو جوائن کر سکیں گے۔ اس کا ایک اور نقصان بھی ہوگا، اور وہ نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ انتخابات جیت کر جائیں گے اور آپ کے جتنے مرضی ارکان اسمبلی جیت کر پہنچ جائیں، ان کے تناسب سے جو کہ 33% سیٹیں ہیں خواتین کی، یا آپ اقلیتوں کی نشستوں کی بات کر لیں، جتنی بھی مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی آپ کو نہیں مل سکیں گی۔ اب جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کل سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج جس تیاری کے ساتھ گئے ہیں، اگر اسی تیاری کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کے مقدمے میں میں نے خود دیکھا کہ جب لطیف کھوسہ صاحب بڑے سینئر ان کے رہنما بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، ان سے چیف جسٹس آف پاکستان نے جتنے سوال کیے، ان سے جتنی باتیں کی، وہ جواب میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جتنی کاپیاں جو شکایات کی ہیں اس کی کاپیز آپ نے دی ہیں، لگائی ہیں، انہوں نے کہا جی کاپیز تو میں نے نہیں لگائیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلاف جو زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کے پاس ان کے ثبوت کیا ہیں، آپ ذرا عدالت میں پیش کریں، تو انہوں نے کہا اس کے لیے میڈیا دیکھ لیں، اور اس کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا اور کسی بھی جج کو یقینی طور پر میڈیا دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے، یہ باتیں عدالت کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ اسی قسم کی مزید باتیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو شکایت ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے عمل درآمد رپورٹ کہ ہم نے یہ ساری عمل درآمد کیا ہے 26 تاریخ کی جمع کروا دی گئی ہے، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ سماعت جو ہے کل تک ملتوی کر دیں۔ تو اس قسم کی تیاری کے ساتھ جانا ہے تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور میں یقینی طور پر میں توقع بھی کرتا ہوں، امید بھی رکھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی بھی سوشل میڈیا مہم کو سامنے نہیں رکھیں گے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی ٹرولز کی چیف جسٹس کے خلاف مہم جو ہے عروج پر پہنچ گئی ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ، ان سب کی ٹویٹس جس قسم کی آ رہی ہیں وہ یقینی طور پر توہین عدالت بھی کہی جا سکتی ہیں اور اپنے خلاف ایک چارج شیٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف اس کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ مسلم لیگ نون اس کا فائدہ کس طرح اٹھا رہی ہے؟
پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. آج کا پروگرام اسی پورے سوال کے اوپر. میں یہاں پر جو میرے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں. سب سے پہلے ڈاکٹر سعید الہی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے اقبال احمد خان صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میاں نواز شریف کا ان کے حلقے میں مقابلہ کر رہے ہیں, اور ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو وہ چیزیں بتا رہے تھے مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید اگلے رکن قومی اسمبلی اقبال احمد خان صاحب بھی ہیں. تو جتنے لوگ لڑ رہے ہوں گے نا سب کے سب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہی جیت رہے ہیں. جو لڑ رہا ہوتا ہے اس پر کریں گے, جواب دیجیے گا. میں ابھی ہلکے کے حالات جب پوچھوں گا نا ان سے, پھر آپ جو ان کا مقدمہ آپ دیکھیے گا کیا ہے. اور اس کے ساتھ بہت ہی مشکور ہوں اویس احمد بھٹی ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود بھی ہیں. اویس صاحب کاغذات تو نہیں چھینے گے آپ کے, جمع ہو گئے؟ کاغذات چھیننے کی بات تو دور کی بات, اب تو آپ یہ بتائیں کہ کس کس کے کاغذات رہ گئے ہماری پارٹی میں. جب اگر میں اپنی بات کروں تو کاغذات جس دن میں نے نامزدگی جمع کروائے اس دن تو ایسا ماحول تھا, میں آپ کے ٹی وی پروگرام میں بھی آیا تھا, میں نے کہا کہ جی مجھے تو لگتا ہے کہ جی لاہور کے اندر یہ کوئی کاغذات نامزدگی چھینے نہیں گئے. میں نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ بڑا ہی لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہوتی ہے لاہور کے اندر شاید آج کاغذات نامزدگی اس دن تھی. بٹ میں نے یہ آپ کے پروگرام میں آن ایئر کہا تھا کہ جی یہ ہونا چاہیے. بٹ انفارچونیٹ کیا ہوتا ہے, جس دن میری سیکورٹی تھی پیپرز کی, میں جب سیکورٹی کے لیے جاتا ہوں, ابھی اے سی کے روم سے باہر نکلا ہوں تو باہر فورس تھی. اچھا 35 سے 40 پولیس کے لوگ تھے. صحیح. سب سے پہلے انہوں نے میرے پرپوزل کو اٹھایا, میں کو اندر آدھا گھنٹہ میں سور رہا ہوں اے سی آفس میں. میرے سیکنڈر کو باہر سے اٹھا لیا, میرا وہ جہاں پہ میں موجود تھا وہ کارڈ آف کر کے انہوں نے مجھے وہاں سے اریسٹ کیا, اور جہاں پہ وہ لے کے گئے. اور میں اپنی بار جو لاہور بار ہے, لاہور ہائی کورٹ بار, اگر میں وکیل نہ ہوتا تو میں آج سلاخوں کے پیچھے ہوتا اور ایک اس کیس کے اندر موجود ہوتا جس کا میں نے نہ دیکھا نہ دکھایا نہ میرا کوئی تعلق تھا. مجھے پتا ہے 9 مئی کی بات کر رہے ہیں. جی 9 مئی کا کیس جس سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں تھا. آپ کے جو پرپوزر اور آپ کے جو سیکنڈر ہیں ان پر مقدمات تو ہوں گے. میرے پرپوزر اور سیکنڈر کے اوپر کوئی ان کی لائف ٹائم میں کوئی کیس نہیں تھا. اچھا. کوئی ایک کیس نہ ہی. میرا جو پرپوزر تھے میرے بھائی تھے, وہ آرمی ریٹائرڈ ہے, میجر تھے, اور ان کو اٹھایا گیا سب سے پہلے. اس کے بعد میرا سیکنڈر ہے وہ ایک لائر تھا, اس کو اٹھایا گیا. اور دونوں کے اوپر ان کی لائف ٹائم ان کا دیکھا جائے ان کا آئی ڈی کارڈ کے اوپر کوئی ایک کیس نہیں تھا. اور الحمدللہ میرا بھی ایسا ہی ہے کہ میرے اوپر میری لائف ٹائم ابھی تک کوئی کیس نہیں ہے. چھوٹے سے آپ 9 مئی کو خان صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گئے نہیں تھے وہاں پر؟ دیکھیے نہیں کو بالکل دیکھیے خان صاحب کے حکم کی تعمیل تو جو کرتے ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا ہوں وہی تعمیل تھی. نہ کوئی خان صاحب کا حکم تھا نہ کوئی کچھ تھا کہ آپ کے 9 مئی کے وہاں پہ جائیں. ایک بندہ اریسٹ ہے. یاسمین راشد صاحبہ ایسے ہی چلی گئی تھی وہاں پر. دیکھیے یاسمین راشد صاحبہ جو ایکٹ ہے وہ اپنے ایکٹ کی جواب دہ ہیں. میں اس ایکٹ کا جواب دہ ہوں, میں اس ایکٹ کا جواب دوں جو میں نے کیا ہے. اسی وجہ سے آپ گرفتار بھی نہیں ہیں, آپ آزاد بھی ہیں, آپ کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہوئے ہیں, آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں کیونکہ آپ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں. لیکن یہ بڑی بات ہے, بالکل بڑی بات ہے. دیکھیں کیا میرا حق نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی قدغن بھی نہیں اور مجھے اریسٹ نہ کیا جائے؟ کیا میرا حق نہیں تھا؟ دیکھیں پولیس کا تحقیق کرنا, تفتیش کرنا اور چیک کرنا, کیونکہ ایکسکاؤنڈر تو نہیں ہے, یہ تو اس کا حق ہے. میری رپورٹ میرا جو سرٹیفکیٹ تھا پولیس سرٹیفکیٹ ساتھ اٹیچ تھا, انیکس تھا وہ ساتھ. یہ آپ کا شکوہ آن ریکارڈ ایک مرتبہ پھر آن ریکارڈ آ گیا, اور اس کے ساتھ ہی بلے کے بغیر کھیلنے کو تیار ہیں آپ. دیکھیے آپ نے پہلے شروع میں کہا کہ جی جب ایک کھلاڑی کے پاس اس کا ٹول ہی نہیں ہوگا, بلہ ہی نہیں ہوگا, تو کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ؟ تو لیول پلینگ فیلڈ میاں محمد نواز صاحب کو دی گئی ہے جو جب لنڈن. مجھے بات بتائیں, مجھے آپ اگر ریفری کو ماریں گے تو پھر آپ کے ساتھ تو یہی ہوگا نا. کیا سلطان راجہ صاحب کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے نہیں, میں نے کوئی چیز چھوڑی ہے ویسے نہیں, میں نے سلطان راجہ صاحب کو کسی نے مارا ہے کوئی؟ اچھا میں آپ سے کسی نے مارا ہے مجھے نہیں, آج تک مجھے نہیں پتا چلا کسی نے مارا ہے. آپ کی کوئی مخالفت نہیں ہے. نہیں, آپ نے کیا ریفری کو ماریں گے؟ اگر کسی نے مارا تو مجھے بتائیں, میں جا کے ایکسکیوز کرنا بنتا ہوں ان سے. پیارے بھائی ہیں میرے. نہیں, ان سے ایکسکیوز کروں گا, میں کروں گا. پیارے بھائی ہیں میرے. جی جی, بڑے معصوم بڑے پیارے بھائی ہیں. نہیں مجھے نہیں پتا کس نے مارا, پرامس ہی مجھے نہیں پتا. ریفری کو مارنے کے حوالے سے آپ الیکشن کمشنر پر چلے گئے,
آپ بڑے معصوم بھائی ہیں میرے. نہیں ریفری تو الیکشن ٹھیک ہے. کمیشنر ہے سر, بالکل چیف ٹھیک ہے. الیکشن کمیشنر جو بالکل الیکشن ٹھیک ہے. کروا رہے ہیں, میں یا آپ تو نہیں ہیں, بالکل ہمارے صحیح. کوئی ادارے تو نہیں نہیں, ہیں, بالکل. چیف ایک ادارہ ہے نا جسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں. صحیح ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ہیڈ ہے چیف الیکشن کمشنر صحیح ہے ہے. سکندر سلطان راجہ صاحب ہے. بالکل صحیح. اگر ان کو کسی نے مارا ہے تو ہم بالکل محسوس کرتے ہیں جاتے ہیں. بالکل نہیں جی, آپ کی بالکل ایسا بنتا نہیں ہے. بڑی آپ تو لولو پپو کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ, پیار کا رشتہ لولو ہے. پوپو تو وہ کر رہے ہیں نا جو انہوں نے 85% ہمارے جو 85% جو لوگوں کے پیپرز ریجیکٹ کروا دیے, اور ان کا لولو پوپو اس میں کیا ہے, یہ ریالٹی ہے. کیا ایک بندے کے اوپر 900 روپے کی اس کا بل نہیں ہوا ہوا, اور کب کا 1997-98 کا, کیا ان کو آج نظر ہے؟ اس کے بعد اس بندے نے 3 الیکشن میں لڑے ہوں, اس وقت نظر نہیں آیا. شیخ رشید صاحب کی بات کر رہے ہیں. یس, میں شیخ رشید صاحب کی بات کر رہا ہوں. شیخ رشید صاحب تو خود گیٹ نمبر 4 سے بڑا آنا جانا ہے ان کا, تو آپ وہاں سے ٹھیک کروا لیں. کبھی تھا ان کا, بالکل میں مانتا ہوں کبھی تھا ان کا, اب وہ خود بھی کہتے ہیں ان کا نہیں ہے. اس کے علاوہ ہماری پارٹی کے 5-5, 4-4, 6-6 ہزار والے بندوں کو اٹھایا گیا کہ آپ آرو نے ان کو ریجیکٹ کیے پیپرز. بھائی کیا نون لیگ میں سارے ہی سویتر ہیں, پویتر ہیں اور پاک ہیں, صاف ہیں؟ پیپلز پارٹی میں پاک ہیں, صاف ہیں. صحیح ہے. اور میاں نواز شریف جو کہ کنوکٹڈ تھے, مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحبہ ایک منٹ, نواز شریف کنوکٹڈ تھے, سزا یافتہ, بالکل پکی بات ہے. اعتراض کیا آپ کی پارٹی نے؟ دیکھیں اعتراض ندیم شیروانی صاحب کل آپ کے پروگرام میں بیٹھے تھے, وہ آپ کے پروگرام میں بیٹھے تھے, سوری, ان کے اوپر انہوں نے اعتراض فائل کیا, اور کسی بندے نے ان کو پولیس والوں ڈنڈے مارے ان کو, اور اندر سر اعتراض ہی نہیں جمع کروایا. لطیف کھوسہ صاحب کا پالیسی سٹیٹمنٹ آئی, میں آپ کو یہاں سے نکال کے دے دیتا ہوں, میں آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں. اسی فیک دیکھیں میری بات سنیں, لطیف کھوسہ صاحب نے پھر غلط بیان دیا تھا کہ ہم اعتراض نہیں کریں گے, نواز شریف کے کاغذات پہ اعتراض نہیں کریں گے, ہم ہر کسی کو حق ہے الیکشن لڑنے کا. دیکھیے لطیف کھوسہ صاحب کا بیان کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے, اس پر عمل تو ہوا نا. دیکھیے کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے. لطیف کھوسہ صاحب کا بیان پارٹی پالیسی علی گوہر کا بیان ہوگا, عمیر نیازی کا بیان ہوگا, جو کور کمیٹی کا حصہ ہیں. اگر ایک بندہ ہماری پارٹی میں ایک نیا آیا ہے, اگر آپ اس کا کہیں کہ وہ ٹھیک ہے, سینئر لائر ہیں, ایک رسپیکٹیبل ہے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, وہ ہمارا حصہ ہیں, بٹ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک میڈیا کے اندر آ کے بات کریں گے وہ پارٹی پالیسی اسی پر ہوا نا. بالکل نہیں, بالکل اس کے اوپر نہیں ہوا. آپ کے میں اپنے فیس میں نکال دیتا ہوں میڈیا سے, آپ چلا دیجئے گا. کیا ندیم شیروانی آپ کے پروگرام میں کل بیٹھا ہوا تھا, اس بندے نے کیا ان کے اوپر objection فائل کی, اور اس کے ساتھ کیا ہوا, کیا objection اس کے بندے کے کسی نے آرو تک پہنچنے دیے؟ اس سے پہلے اس کو اریسٹ کیا گیا, کبھی اسے شمالی چھاؤنی رکھا جاتا ہے, کبھی جنوبی چھاؤنی رکھا جاتا ہے, تو کبھی رائیونڈ لے جاتے ہیں, تو کبھی اقبال صاحب آپ یہ بیٹھ کے سنتے رہیں ذرا, پیپلز پارٹی والے. سعید علیہ صاحب, مسلم لیگ نون کس طرح الیکشن لڑ رہی ہے؟ اب آپ کے پاس ہارڈ بال موجود ہے, آپ نے بولنگ کروانی ہے, کھلاڑی جو ہے جس نے بیٹنگ کرنی ہے اس سے بلہ لے لیا گیا ہے, اب کیا کریں گے آپ؟ باؤنسر مار کے اگلے کا منہ ہی توڑیں گے نا, کیا کریں گے آپ؟ وہ جو آپ نے بات کی ہے نشان کی تبدیلی کی, جی, تو بلہ چلا گیا, بلہ لیں. دیکھیں ساری بلہ چلے جائیں, بلہ بھی نہیں لے سکتے. نہیں, دیکھیں گزارش ہے, جب تک یہ نئے انتخابات کروا کے بلہ بن جائے گا, صاحب نہیں اس طرح نہیں کریں جو پہلی بات یہ ہے بلہ لے لے, وہ بلہ نہیں, وہ جو بلہ کہہ رہا ہے وہ بلہ ان کی پارٹی بن چکی ہوئی ہے. تمام پارٹیز جو ہے نا ان کے نشان دیکھیں, پی ایم ایل این جو تھی ٹریکٹر سے شروع ہوئے تھے, سائیکل سے ہوتے ہوئے شیر پہ پہنچ گئے, پیپلز پارٹی تلوار سے ہوتی ہوئی تیر پہ پہنچ گئی. تو تمام پارٹیز کے 3 دفعہ نشان بدلے ہیں اور وہ پھر حکومتوں میں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ صرف ایک وجہ جو ہے نا بلہ, اس کی وجہ سے نہیں ہے. ان سب پارٹیز میں ایک کام نہیں ہوا تھا جو پی ٹی آئی میں ہوا ہے. وہ کیا کہ 220 پارلیمنٹرین چھوڑ کے چلے گئے, جو ان کی سیٹ پہ منتخب ہوئے تھے وہ آئی پی پی میں چلے گئے. اتنا بڑا دھچکا کسی پارٹی کو نہیں لگا کبھی تاریخ میں. ایک دفعہ کاف لیگ کے کچھ لوگ چلے گئے تھے اور وہ باقی لوگ بیٹھ گئے تھے, انہوں نے الیکشن لڑا نہیں. کون لے کے گیا تھا؟ لیکن 200 یعنی جو آپ کے ساتھ 2002 میں ہوا تھا. ہاں جی, 2002 میں اس سے ڈبل ہو گیا نا یہ تو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو تنظیم ہے اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے, کوئی تنظیم نام کی چیز ان کی ہے ہی نہیں ہے. صحیح. اب دیکھیں نا, جہاں لطیف کھوسہ صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ان کے بن گئے ہیں اہم عہدیدار, سینئر وائس پریزیڈنٹ, وہی کہہ رہا ہوں, سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گئے, گوہر صاحب بن گئے. اچھا, گوہر صاحب بن گئے, جن کا کوئی یعنی ماضی چند مہینے کا تھا. تو اس وقت کیونکہ جب شیرازہ بکھرتا ہے, نئے لوگوں, نئے آنے والوں کو عزت دیتے ہیں نا. بزدار صاحب آئے تھے 3 مہینے پہلے, چیف منسٹر بن گئے. جو میں یہ کہہ رہا ہوں شیرازہ بکھرتے بکھرتے اس حد تک پہنچ گیا, یہ میں اس کی ایک ریزن بتا رہا ہوں. تیسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی تنظیم کبھی بہت مضبوط تنظیم نہیں رہی. عمران خان صاحب نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی, اور الیکشن کے لیے بھی ان کی تیاری جو ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے. وہ بھی ان کے, کیونکہ ان کے ہاں جو ممبرز ہیں وہ سارے ہمارے وکیل صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ورکر نہیں ہوتے,
تو ورکرز جو ہوتے ہیں ان کا ایک اور کام ہوتا ہے, وہ نعرے مارتے ہیں, پیدل چلتے ہیں, الیکشن کمپین کرتے ہیں, پھر پولنگ ایجنٹ بنتے ہیں. جی ہاں, وہ اس سے یہ بالکل محاورہ ہے. تو اس لیے یہ از ویری امپورٹنٹ. 4-5 وہ کسی اور چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک لوئر مڈل کلاس کا ایک عام ورکر جو ہے, جو نعرے لگاتا ہے, جو دریاں بچھاتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. اگر ممی ڈیڈی کلاس ہے جو میں ان کی بات سمجھ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں جن کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی بہت تجربہ کار سیاستدان یا منجے ہوئے ورکر نہیں ہوتے, نہ ہیں. تو اس لیے اب پی ٹی آئی کو نقصان ایک نہیں 5-7 اس کی وجوہات بنی ہیں ان کی اس حالت پہ پہنچنے کی. کیونکہ ابھی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلہ نہیں ہوگا تو وہ الیکشن لڑیں گے, ان کا شرادہ جو بکھرا ہوا ہے, جیسے وکیل صاحب ہیں, اس طرح ایک بلکہ وکلا صاحبان خود یہ بہت بڑی وجہ ہے انتشار کی ایک. وکلا صاحبان, ہاں, کیونکہ جب وکلا کو ٹکٹیں دی ہیں تو ورکر اور آفس بیئر ناراض ہو گئے ہیں کہ یہ سارے پاکستان میں آپ نے وکیلوں کو ٹکٹیں دے دی ہیں, اور وکلا حضرات میں سے وہی صدر بنا دیے, وہی نائب صدر بنا دیے, اور سیٹیں بھی دے دیں. تو یہ بھی ایک مین وجہ ہے جو شاید جب انصاف کی پارٹی ہے تو وکلا ہی ہوں گے نا. سر آج بھی پاپولر پارٹی ہے. کون سا, میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کس دور کی بات کر رہے ہیں. پاپولیرٹی مجھے کوئی شک نہیں ہے, میں تو 5 بجے بیان کر رہا ہوں. آپ نے نا آج کل ٹچ نہیں ہے چیزوں سے. سر 230 آدمی ممبر آپ کے گئے ہیں, جو 430 چلے گئے, وہ ورلڈ ریکارڈ ہے. میری بات سن لینا. آپ کی اور میری پارٹی کا فرق پتہ کیا تھا؟ آپ کے اور میرے کینڈیڈیٹس کا 2700 کچھ تھے اور آپ کے 2300 کچھ تھے پورے پاکستان میں. میری بات سن لیں, لاہور شہر میں 2018 کی تمام زیادتیوں اور بے ایمانی کے باوجود بھی لاہور میں 11 MNA PMLN کے تھے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو الیکشن انجینئرنگ ہے نا, وہ ایک اور چیز ہے, جذبات کا اظہار کرنا ایک اور چیز ہے, عمل کرنا, کام کرنا, سیاست کرنا ایک اور چیز ہے, اور یہ جو بتا رہے تھے میرے بھائی کے سوشل میڈیا پہ ہر گیم کھیلنا ایک اور چیز ہے. یہ سوشل میڈیا گیمز نہیں ہوتی ہیں, الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں بہت چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اس میں برادری کاؤنٹ کرتی ہے, اس میں کمپین کاؤنٹ کرتی ہے, اس میں ورکر کاؤنٹ کرتا ہے, اس میں ہر چیز کاؤنٹ کرتی ہے. تو یہ جو ہے نا ایک جو بازار سوشل میڈیا میں نظر آتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دیکھیں ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سینٹرل پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں, آپ بلوچستان لے لیں, چلیں میں چھوڑیں سب باتوں کو, وہاں پہ گئے PMLN کے لیڈرز تو 30 آدمی ایک گھنٹے میں شامل ہو گئے, ساؤتھ سے لے کر نارتھ بلوچستان, یعنی بار خان سے لے کر جو DG خان کے ساتھ ہے, کلات تک, جام صاحب بھی, تو 30 بندے ایک حلے میں شامل ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے 30 الیکٹیبل آ گئے. اس طرح ساؤتھ پنجاب کے کچھ الیکٹیبل چلے گئے IPP میں جن کو ضرورت تھی ریفیوج کی, اور کچھ چلے گئے PMLN میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو الیکشن کا سسٹم تھا اس میں تبدیلی نہیں آئی, اس میں شور و غوغا, میڈیا, کمپینز, رولا تو جاری ہے, لیکن حقیقی جو زمینی حقائق ہیں وہ مختلف ہیں. وہ وہی رہیں گے جو آج سے 50 سال پہلے تھے, 20 سال پہلے تھے, 10 سال پہلے تھے, 5 سال پہلے تھے, اب بھی وہی ہیں. اس میں 1 یا 2% کا فرق پڑتا ہے. بلکہ اگر میں اپنی بات کو تاریخی تناظر میں بیان کروں تو 1874 سے جب سے کولونائزیشن ہوئی ہے ہمارے پنجاب کی اور پاکستان کی, تو جو برادریاں آباد ہوئیں, اس کے بعد وہاں مہاجر آئے, تو وہ یہ جو حصے بنے شہروں کے اس میں تقسیم ہو گئے. کوئی مہاجر علیحدہ ہیں, آباد کار علیحدہ ہیں, لوکل علیحدہ ہیں, اور ان کے لیڈر کون ہیں, ووٹ کس کو ڈالیں گے. تو یہ چیزیں فیصلہ ہو گئیں, اور وہ ایک صدی میں اس میں تبدیلی نہیں آئی. آپ کو لگ رہا ہے کہ بس آپ ہی آپ ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا میں ہی میں ہوں. نہیں, میں تو نون, دیکھیں یہاں پہ تو میں آپ کے پاس نون کا نمائندے کے طور پہ نہیں آیا, میں تو ایز اے اینالسٹ آیا ہوں آپ کے پاس. نون لیگ ہی سب جو نون لیگ کا نمائندے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے بڑی پارٹیاں ہیں, بڑی پارٹیاں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے, بڑی پارٹی نہ تو پاکستان میں کوئی آئی ہے اور نہ آپ نے اس سے سوال نہیں پوچھا تو آپ پوچھنا ہے نا, وہ اس پہ حیران ہو رہے ہیں. اقبال احمد خان صاحب اس وقت میاں نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اقبال صاحب کتنے کے ووٹ ملیں گے آپ کو؟ اللہ کے حکم سے میں تو بڑا پر امید ہوں کہ میں میدان میں اترا ہوں انشاءاللہ تعالی ڈیفیٹ دینے کے لیے. کیسے؟ اس عزم سے. کیسے؟ وہ ایسے کہ مینارٹی انشاءاللہ ہمیں پورا سپورٹ کرے گی. اچھا. اس کے علاوہ جو اہل تشیع حضرات کا ووٹ ہے ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ علاقے مخصوص ایسے ہیں جہاں سے معذرت کے ساتھ, میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن ایگریشن کا ووٹ جو ہے وہ ہم پیپلز پارٹی انشاءاللہ
وہ لے گی، اور ہماری اپنی پالیسیز کے حساب سے ہم نے وہ پالیسیز اناؤنس کی ہیں اس وقت پاکستان میں بلاول صاحب نے، کہ جو یاسمین راشد ہیں جی وہ نااہل ہو چکی ہیں سر، وہاں پر الیکشن نہیں لڑ رہے، ٹریبونل میں جائیں گی نا، ابھی وہ سزا یافتہ نہیں ہے۔ دیکھیں گزارش ہے یاسمین راشد کے کاغذات مسترد ہونا، میں آپ کی بات سے اتفاق کر جاتا، اگر 9 مئی کا فیصلہ آ گیا ہوتا وہ سزا یافتہ ہوتی، ابھی تک وہ سزا یافتہ نہیں ہے، لہٰذا اگر مسترد بھی ہوئے ہیں تو وہ اپیلیٹ ٹریبونل یا ہائی کورٹ میں ریلیف مل سکتا ہے ان کو۔ جی ٹھیک بات ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ نااہل ہیں۔ جی دیکھیے جو ثابت ابھی تک تو ہوا ہے وہ تو یہی سینیریو ہے، آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، قیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں۔ تو میاں نواز شریف تو ہے نا۔ اچھا دوسری صورتحال سن لیں، نواز شریف صاحب کو معذرت کے ساتھ ہاں جی میں آپ کو یہ بتا دوں جی کہ ایگریشن لوگ ان کے لیے رکھتے ہیں، اچھا، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں لاہور کے جہاں سے 130 حلقے میں میں کینڈیڈیٹ ہوں، وہاں پر کچھ آبادیاں ایسی ہیں نہ وہاں پر ڈسپینسریز ہیں، نہ وہاں پر بچوں کے لیے سکولز ہیں، نہ وہاں پر قبرستان تک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام سارا لے کر کے پھر دوسرا گزارش یہ ہے کہ روزگار کے لیے مواقع نہیں ہے لوگوں کے پاس، آج تک دیکھ لیجئے 40 سالہ حکومت میں کون سے روزگار کے مواقع فراہم ہوئے لوگوں کو، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کئی پروگرامز ایسے ہیں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، آپ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کارنامہ انجام دیا وہ آپ کے سامنے، بے نظیر صاحبہ میزائل پروگرام دے کے گئی آپ کے سامنے، زرداری صاحب نے جو پروگرام دیا وہ آپ کے سامنے، ہم نے اب بلاول صاحب کو میدان میں اتارا ہے، اللہ کی مہربانی سے وہ جو ینگ جنریشن ہے وہ چینج دیکھنا چاہ رہی ہے، اور وہ اس کے لیے ہم نے اللہ کی مہربانی سے بلاول بھٹو صاحب اس وقت پاکستان کی واحد شخصیت ہیں کہ جو چینج کی صورت میں نوجوانوں کی ترجمانی کریں گے، نہ صرف ترجمانی کریں گے۔ بلاول لاہور میں آئے ہیں لیکن اور الیکشن بھی لڑ رہے ہیں 127 بھائی جان، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ NA242 کراچی سے شہباز شریف اور لاہور سے NA127 سے بلاول، کوئی مکمکہ ہونے جا رہا ہے، بلاول صاحب جا رہے ہیں لاہور سے؟ نہیں، میرے جو میرے پاس مصدقہ آپ کے پاس جو اطلاعات ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں انشاءاللہ تعالی، دیکھیے حافظ غلام الدین صاحب لاہور میں انہوں نے ایک فنکشن میں، اور کئی عرصے سے پروگرام تھا ان کا کہ کسی طریقے سے بلاول صاحب اور آصفہ بھٹو لاہور میں الیکشن لڑے، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے ان کی ریکویسٹ کو نہ صرف مانا بلکہ ایگری کیا۔ مصباح الرحمان صاحب اور وہاں سے حافظ محی الدین صاحب لڑنا چاہ رہے تھے۔ اچھا اب اس میں چینجنگ یہ آئی کیونکہ انہوں نے 2 علاقے پروپوز کیے تھے، ایک 127 کیونکہ وہاں پر ہم نے 35,000 ووٹ لیے تھے، تو پھر ڈیسائیڈ یہ کیا قیادت نے نا جب جمشید اقبال چیمہ جو تھے وہ غلطی کر گئے تھے۔ جی سر گزارش یہ ہے کہ ہم وہاں سے سیٹ نکال بھی سکتے تھے، اور نکلنے والی ہی تھی سیٹ۔ اصل پرابلم یہ ہو گیا کہ کچھ ہم سے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر وہ سیٹ ہاتھ سے نکل گئی، لیکن میں اب یہ آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ نہ صرف بلاول بھٹو اس سیٹ سے میدان جیتیں گے، بلکہ یہ پہلی بار ہوگا لاہور میں اللہ کی مہربانی سے کہ ہم یہاں سے لاہور سے سیٹیں بھی نکالیں گے پاکستان۔ اقبال احمد خان صاحب یہ کیوں کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ووٹ خریدتی ہے، پیسے لگاتی ہے؟ نہیں، یہ ڈس انفارمیشن ہے۔ اچھا، میں نے تو ابھی تک کوئی ایسا سینیریو دیکھا نہیں، اللہ مجھے معاف کرے، میں آنسٹ وے میں، آپ بڑے آنسٹ آدمی ہمیشہ کہتے ہیں اپنے پروگرام میں ہمیشہ لوگوں کو تنقید کرتے ہیں کہ بھئی سچ بولیں، تو میں آپ کے سامنے سچ بول رہا ہوں، صحیح، میں ایک لفظ بھی غلط بیان نہیں کر رہا، ووٹ نہیں خرید رہے آپ قطعی طور پر کسی قسم کا۔ آپ خود انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دوں گا ڈیورنگ الیکشن بھی اور اس سے پہلے بھی۔ بلاول صاحب کہتے ہیں حلقے کے لیے کوئی 15 کروڑ روپے بھیج رہے ہیں اسلم گیل صاحب کے پاس، بھیج رہے ہیں نہیں بھیج رہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ قیاس آرائیاں ہیں، اور وہ تو الیکشن کمپین چلانی ہوتی ہے، صحیح ہوتے ہیں اس کے لیے، الیکشن کمپین چلانے کے لیے۔ دیکھیے جو MP حضرات ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے کوشش کرتے ہیں، بھائی ہمارے صحیح ہے، MNA کا الیکشن ہے، MNA کا الیکشن ہے، ہمارے چیئرمین ہیں پارٹی کے، اللہ کی مہربانی سے بلاول صاحب یہاں سے، زرداری صاحب نے پیچھے گل صاحب نے گاڑیاں، میں نے ان کا قافلہ دیکھا تھا، بڑا زبردست قافلہ، گاڑیاں آئی تھیں، وہاں سے ٹیم آئی تھی، سر ساری ٹیمیں یہاں سے ٹیمیں نہیں جائیں گی، صحیح، کیا نون لیگ کی ٹیمیں نہیں جائیں گی؟ جائیں گی، کیا PTI کی ٹیمیں نہیں جائیں گی؟ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، پارٹی ہے، ہم پارٹی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ زرداری صاحب پیسے بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے؟ سر گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست کو نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، تو میں تو
ان کا ایک ادنا سا کارکن ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی انہوں نے آج تک پاکستان کے مخالف، پاکستان کی افواج کے متعلق یا پاکستان کے اداروں کے متعلق کبھی کوئی ڈس انفارمیشن نہیں دی، اور نہ وہ کرتے ہیں اور نہ کریں گے. سے اینڈ پہ جانے کی بات تو کی تھی سر، وہ دیکھیے وہ کچھ اور سینیریو تھا، دیکھیے وہ کچھ اور سینیریو کی باتیں ہیں، وہ بہت پرانی باتیں ہیں، وہ کچھ اور سینیریو تھا. کچھ لوگ کچھ باتوں میں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. دیکھیے اب دیکھیں میرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، چیئرمین سینٹ سے پھر کہہ دیا تھا انہوں نے فکرہ. سر گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں صحیح ہے کہ وہ بہت سینئر سیاستدان ہیں. مجھے بریک پر جانا ہے. بریک پر جاتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسمین راشد نااہل ہو چکی ہوئی ہیں اور میاں نواز شریف کے خلاف میاں نواز شریف صاحب کا کیس سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہم تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، اور انشاءاللہ عزت اور وقار کے ساتھ مخالفت برائے مخالفت نہیں کریں گے. ہم اپنے پروگرام کو لے کے آگے نواز شریف بھی نااہل ہو جائیں گے آپ کو لگے؟ مجھے نہیں، اب یہ سینیریو آنے والا وقت بتائے گا، کل کی بات ہے. نہیں وہ جیتنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے. نہیں سر یہ نہیں ہے، ہم تو سر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ اتنے عرصے سے جیت رہے ہیں، آج تک کوئی ہرا نہیں سکا. کوشش کی لوگوں نے، انشاءاللہ اس بار ہم پوری طاقت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میدان لاہور میں اتری ہے اور ہم سیٹیں بھی نکالیں گے انشاءاللہ. سیٹیں بھی نکالیں گے جی، بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، تمام پارٹیاں یہی سوچ کر میدان میں اترتی ہیں، تمام امیدوار یہ سوچ کر اترتے ہیں کہ انہوں نے جیتنا ہے، اور اگر یہ خیال اور یہ دھن نہ ہو تو اس کے بغیر الیکشن کا مزہ ہی نہیں آتا اور الیکشن لڑا ہی نہیں جاتا. لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، ہم نواز شریف کا مقابلہ کر رہے ہیں اقبال احمد خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر. لے جناب اویس صاحب، آپ کی پارٹی یاسمین راشد صاحبہ تو ہو گئی نااہل اور آپ سے تو مقابلہ ہے نہیں. اس دفعہ بھی فائدہ ہوگا؟ اب پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پڑ جائے، جیسے جمشید اقبال چیمہ صاحب کا NA 127 میں پڑا تھا، یا آپ کوئی متبادل اس میں؟ دیکھیے میں سب سے پہلے تو کمنٹ کروں گا، ڈاکٹر سعید الہی صاحب ابھی بات کر رہے تھے آئی پی پی کی اور جنوبی پنجاب سے کچھ دوستوں کی کہ ان کے، اور پلس بلوچستان سے کچھ دوست ان کی طرف آئیں، اور میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو ریفیوجیز کیمپ بھی کہا ہے. یہ بڑا ہمت والا کام ہوتا ہے. آئی پی پی کو بھی ریفیوجیز کیمپ کا، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں یار، یہ جو ریفیوجیز کیمپ کا انہوں نے، میں نے تو حقیقت بیان کی ہے ریفیوجیز کیمپ کا، کہ یہ انہوں نے بتا دیا کہ جو لوگ جیسے 2018 آئے تو پی ٹی اے سے آئے ہیں، وہ سارے پی ٹی اے چھوڑ کے، پچھلی باتیں تو نہیں، جیسے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف ریفیوجیز پی ٹی اے سے آئے سارے. ماضی ہے، ماضی میں تو انہوں نے بھی بڑا کچھ کیا ہوا ہے. 2008 کی بات دیکھ لیں، 13 میں دیکھ لیں کیو لیگ کے ساتھ کیا کیا، کتنے کتنے لوگ ان کی طرف آئے. میں اپریسیشن بنتی ہے اس کے اوپر. اور دوسری بات جو اقبال خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ووٹ بھی دے دو، یہ اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ آپ کو ٹکٹ دے جی، اللہ آپ کے لیے بہتری فرمائے. میں تو ان کو کہہ رہا ہوں جو شامل ہوئے. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو خیریت کرے جی آپ کے اوپر. اقبال صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ان کا بڑا زبردست منشور بتا رہے تھے آپ اپنی یہ پارٹی کا کہ جی ان کے اوپر منارٹی کا ووٹ ان کے ساتھ ہے. یہ ایک سیکٹ کی بات کر رہے تھے کہ شیعہ سیکٹ ان کے ساتھ ہے، اور دوسری بات کہہ رہے تھے کوئی مخصوص علاقہ ہے کہ اس کے علاقے کے ووٹ ہے کہ جہاں پہ کام نہیں ہوئے یہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے میرے بھائی ڈاکٹر صاحب یہاں بنی ہے نا، وہ مخصوص سیٹ والے ہوں گے ان کے پاس بھی ایک آدھ شاید آ جائے. نہیں یہ بڑھے دریا کا علاقہ تھا. میں بھی سر وہی دسن لگا سر. اقبال صاحب میں وہی بتانے لگا. اسکول ہے ڈاکٹر صاحب فوڈ سٹریٹ والے علاقے کی جو نئی فوڈ سٹریٹ بنی اس علاقے کی بات ہوں گے، وہ تو ہے، وہ تو ہوں گے. لیکن میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، کام کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے. سر ان میں جو کام کر کے جو اب تک کی ہے وہ تو بتا بولے ہیں پہلے. میں اقبال صاحب آپ میری ٹرن اگر مہربانی اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا ایک نا بڑا ایک زبردست تھا کہ انہوں نے ایک مینیفیسٹو اپنے دیا. سر کہ مینورٹی نے کوئی ایک، میں ان سے پوچھوں گا کہ مینورٹی نے کوئی ایسا اناؤنس کیا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہی ہیں وہ؟ اٹ مینز میری پارٹی یا ڈاکٹر سعید الہی صاحب کی پارٹی تو، میں جواب دیتا ہوں، ڈاکٹر سعید پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مینورٹی کے حقوق کی بات کی ہے. سر جی کی دیتا سب سے زیادہ کیا دیا آپ نے؟ کیا دیا آپ نے؟ سر آپ کیا رائٹ دیا آپ نے؟ آج بھی مینورٹی کو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں سر، 3.5 سال سر میں بتاتا ہوں. میرا سر جو اقبال صاحب، میری پارٹی کا ہیلتھ کارڈ سب پہ بھاری ہے.
ہیلتھ کارڈ سب پہ بھاری ہے. جو آج آپ کو لاہور کیا پورے پنجاب کی گلیوں میں آپ کو کینڈیڈیٹ ہی مل رہے. آپ کہہ رہے ہیں میں میاں نواز شریف کو رہوں گا. دروازے تھے ایک دروازے سے. نجم بھائی میں ان کو بولنے نہیں دوں گا. نجم بھائی میں ان کو بولنے نہیں دوں گا. پھر دیکھیے یا میری بات سن لیں یا اگر اسی طرح بولیں پروگرام نہیں ہوگا پھر اس طرح. چلے ایسے کرتے ہیں ہم آپ دونوں سے نکل کے ان کی طرف آ جاتے ہیں. پلیز ڈاکٹر صاحب بڑے بھائی ضرور آپ کریں. اس وقت بڑی سنجیدہ قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور مجھے بتایا جا رہا ہے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں ٹکٹ لینے والے اتنے زیادہ وہاں پہ 180H پہ رش ہے. سر ہمارے بھی دیکھ لیں ہر جگہ ہے. ہر حلقے میں 11 12 ڈاکٹر یاسین راشد کی بات کر رہے ہیں. میں ایک لسٹ گنوا سکتا ہوں ان کے بعد ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں چودھری اصغر سے لے کے صنم جاوید سے لے کے میاں علی محمد سے لے کے وہاں پہ ایک لمبی لسٹ ہے. ملک شاہد منیر سے لے کے ایک لمبی لسٹ ہے جو ہمارے پاس آئے ہوئے ٹکٹس مانگ رہے ہیں ہمارے سے. آپ اس حلقے کی ایک حلقے کی بات کرو. میاں نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹیمیں تیار ہیں. میاں نواز شریف ان کو چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو ایک بندہ نہل ہے فار لائف ٹائم. کیا آپ نے کرنا چاہیے تھا ان کو اگر ہم نے کہتے ہیں کہ آپ کو چلے یہی سوال ہے. ہمارے پاس بہت تو امیدوار ہیں. آپ کے پاس بھی کافی امیدوار ہیں. ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کا ابھی تک کہا جا رہا ہے بڑے پھڈے چل رہے ہیں سارے حلقوں کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے 2 سوال آپ نے کیے ہیں. پہلا تو آپ نے جو حلقے کی بات کی ہے نواز شریف صاحب کے اس میں میرے دونوں بھائیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ وہ حلقہ ہے جہاں 20 سال سے 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لیتے ہیں. وہ میاں نواز شریف ہوں وہ کلثوم صاحبہ کوئی بھی ہو. اور برے حالات میں بھی جب پوری ریاستی قوت وہاں لگی ہوئی تھی کلثوم صاحبہ کے الیکشن میں تو اس وقت بھی 40,000 کی لیڈ تھی. بندے اٹھائے جا رہے تھے. ہاں جی اس وقت رات کو بندے اٹھائے, کونسلر غائب, چیئرمین غائب, ناظم غائب, سب غائب. اور اس وقت ایک بڑے ہمارے پیارے آپ کے دوست جو تھے وہ یہاں لاہور بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال وہ جو حلقہ ہے وہ نواز شریف کا ایک بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے. اور جو میرے بھائی نے بات کی اویس صاحب نے کہ جو وہاں ہمارے کئی امیدوار ہیں تو میں بالکل سمجھتا ہوں امیدوار ہیں لیکن وہ ووٹروں سے زیادہ امیدوار ہیں میرے خیال میں اس حلقے میں. اس حلقے کی خصوصی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ نواز شریف صاحب کو شکست دینا بڑا مشکل کام ہوگا. اور میرے بھائی جو ہیں جنہوں نے ابھی یہ بات کی ہے پیپلز پارٹی آج سے 40 برس پہلے وہاں کسی زمانے میں اکثریت میں تھی. اس کا خاتمہ ہو گیا اور خاتمہ انہوں نے خود ہی کیا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا خاتمہ خود کر لیا پنجاب میں. پیپلز پارٹی کا خاتمہ دوسری بات یہ ہے نہیں یہ 70 صرف لاہور کی حد تک بات کر رہا ہوں سندھ میں موجود ہے. دوسری بات آپ نے کی ٹکٹس کی بات کی آپ نے بڑی اہم. دیکھیے پی ایم ایل این میں نا اس وقت ایک ہزاروں کینڈیڈیٹس ہیں. اس میں ایک جنگ جاری ہے وفاداروں کی اور مالداروں کی. وفادار وہ ہیں جن کو نواز شریف صاحب پسند کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے مال کمایا بھی ہے اور مالداروں کو آگے بھی کر رہے ہیں. اب وہ ایک جنگ جو ہے کشمکش کسی منطقی نتیجے پہ پہنچے گی. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ نواز شریف وفاداروں کو پرانے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن جو اپریشیشن آپ وفاداروں کے لیے نہیں دیکھیں ٹکٹ مالداروں وہی میں کہہ رہا ہوں یہ تو بات کی بات ہے جب فیصلہ ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا. لیکن وہاں پہ ایک گروپ ہے جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ سب کے ساتھ ہم اکٹھے رہے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو انہوں نے مال بنایا ڈیورنگ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے دوران اور اس کے بعد نئے اور بھی بکرے تلاش کر لیے. اور ان بکروں کو پیش کر دیا آگے کہ آپ ان سے ہمارا الیکشن بھی لڑیں اور اپنا بھی لڑیں. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. تو میں ایک منٹ ذرا بات پوری ہونے دیجیے. میں بڑی اہم بات ہو رہی ہے کیونکہ ہر پارٹی میں یہی کلچر ہے لیکن میں کیونکہ اس کا وٹنس ہوں تو اس لیے میرا یہ خیال پارٹی کے حوالے سے بات کریں بڑی بات ہے. دیکھیں یہ جو کلچر ہے نا ہمارے ملک کا اس نے تباہی کی ہے. اور دوسرا یہ کہ الیکشن مہنگے ہو گئے ہیں اور یہ الیکشنوں جیسے آپ نے بھی کہا 15 کروڑ روپیہ پہلے بات کی تو الیکشن مہنگے تو ہو گئے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگر صحیح وفادار آدمی کھڑا ہو تو اس کو الیکشن میں بہت کم پیسے لگتے ہیں. لوگ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ووٹ بھی دیتے ہیں اور نوٹ بھی دیتے ہیں. جی ایسے ہی یہ میرے ساتھ ہوا. آپ کو یاد ہے مونس علیہ صاحب کے خلاف میں کھڑا ہوا تھا الیکشن میں آپ اس کے گواہ ہیں. تو وہاں پہ اربوں روپیہ ایک سائڈ پہ تھا اور ایک طرف چند لاکھ تھے اور آپ کا تو انتخابی دفتر نہیں ملتا تھا پورے حلقے میں. وہی کہہ رہا ہوں ایک رات میں 6,000 فلائر لگاتے تھے نا تو 2 گھنٹے میں وہ فلائر غائب ہو جاتے تھے. پولیس پی ایچ اے LDA بلدیہ 25 محکموں کا یہی کام تھا کہ نہ بینر نظر آئے نہ فلائر نظر آئے نہ بندہ نظر آئے. جہاں کیمپ لگتا تھا بندہ اٹھایا تھانوں 70 قتلہ میں چوری کا پرچہ ہو گیا. لیکن بہرحال
یہ پاکستان بڑی حیرت کی بات تھی. مجھے وہ الیکشن آج تک یاد ہے کہ اس الیکشن میں میں ایک نیشنل ٹی وی کی طرف سے ایک رپورٹ بنانے کے لیے نکلا تو پورے حلقے مجھے آپ کا دفتر نہیں ملا تھا, پھر مجھے ماڈل ٹاؤن جا کے آپ کے کچھ ورکر پکڑ کے ان سے بات کر کے اس کو بیلنس کرنا پڑا. ایگزیکٹلی. اچھا اس میں پورے حلقے میں صرف مونس لائی صاحب کے اب آپ کیونکہ آپ نے بڑی اہم بات کی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس میں کامیابی کا راز کیا تھا. میں ایک دن میں 35 سے 40 کلومیٹر چلتا تھا. اب مکہ کالونی ایک ہمارا علاقہ آپ کے ساتھ 21 گلیاں ہیں, اے بی ایسٹ ویسٹ, 21 کا مطلب 42 ہو گئی. میں صبح نکلتا تھا 7 بجے, ہر گلی میں 20 گھر ہیں, ہر گلی میں پہنچتا تھا میں. بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ٹائم مل گیا, ماڈل ٹاؤن کے ہر گھر میں گیا میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں اربوں روپیہ لگانے کے بعد جو پرسنل کانٹیکٹ تھا, پرسنل پریزنٹیشن تھی, پرسنل گفتگو تھی, مین ٹو مین, پرسن ٹو پرسن, اس نے میری کامیابی کا راستہ کھولا. ابھی بھی میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ اگر وفاداروں کو ٹکٹ دیں گے, محنت کرنے والوں کو دیں گے اور وہ نکل آئیں گے باہر, وہ بھی کام کریں, وہ بھی چلیں, لوگوں کے پاس جائیں. اپنا سعید الہی صاحب اس وقت الیکشن جو ہے بڑا مہنگا ہو گیا ہے, الیکشن ڈے کا خرچہ جو ہے 2 کروڑ روپے پہ پہنچا ہے, کیسے کریں گے؟ نہیں سر 2 کروڑ روپے نہیں, ایسی باتیں ساری. الیکشن ڈے آپ نے ٹرانسپورٹ ارینج کرنی ہے, ٹرانسپورٹ ارینج کرنی ہے تو آپ نے ارینج کرنے ہیں, آپ نے بینرز پوسٹرز, میں آپ کو اس کا خرچہ بتا, میں سر خرچہ بتاتا ہوں. کام نہیں ہے سر میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جی سر میری گزارش سن لیں, الیکشن کمیشن کی پابندی کے بعد صرف فلائر لگ سکتے ہیں 2/2 فٹ. پابندی کے عمل کون کرتا ہے؟ میری گزارش سن لیں نا. میں دوسری بات یہ ہے کہ 2/3 کا, اور اگر کھانا آپ نے دینا ہے تو سب نے کھانا نہیں کھانا ہوتا. ووٹ پڑتا ہے 40,000, کھانے والے ہوتے ہیں 5,000 7,000. ٹرانسپورٹ جنہیں چاہیے تھی وہ بھی 8-10,000 بندہ ہوتا ہے. اب جیسے میرا حلقہ تھا ماڈل ٹاؤن, گلبرگ, گارڈن ٹاؤن, کسی کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی. الیکشن جو ہے ایک قومی اسمبلی کے حلقے کا 10 کروڑ کا الیکشن نہیں سر, نہیں, یہ بالکل باتیں ہیں. کتنے کروڑ کا ہے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صحیح کینڈیڈیٹ ہو اور وہ اور ایمانداری سے ہر شخص کے پاس پہنچے, کتنے پیسے چاہیے؟ تو میرا خیال ہے 1 کروڑ سے زیادہ خرچہ نہیں لگے گا اس کو. 1 کروڑ سے زیادہ وہ قومی اسمبلی کے لیے, صوبائی کے لیے اس سے بھی کم ہے. 40-50 لاکھ میں کام نہیں, اس تھوڑا زیادہ ہوگا لیکن ہو جائے گا. 60-70 میں جائے گا, کیونکہ ایم این اے کو بھی تو بھرنا ہوگا نا بیچ میں آپ نے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ خرچہ بتا دیا انہوں نے. باقی بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے مزید ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں اس وقت جو میدان لگنے جا رہا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سعید الہی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, اقبال احمد خان صاحب بھی موجود ہیں, ویس احمد بھٹی صاحب بھی موجود ہیں. ابھی شروع میں بات ہو رہی تھی, آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بلے کا نشان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں رہا. سعید الہی صاحب مذاق کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ آپ بلا جو ہے وہ لے لیں, لیکن اس میں اقبال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں ایکچوئل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے ہم شروع سے لے کر آج تک بلاول صاحب اور زرداری صاحب ہمیشہ یہی کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے, ہم جب تک پلینگ فیلڈ جو ہے سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. ہم نے بلے کے نشان کے لیے بھی کہا تھا کہ انہیں ملنا چاہیے. وی آر دی اونلی پارٹی ہو سیئنگ کہ جناب ان کو پلینگ فیلڈ ہر ایک کو ملنی چاہیے. تو یہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ انصاف کے لیے, جمہوریت کے لیے اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. آپ وکیل بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلے کا نشان نہیں ہوتا تو متبادل نشان بھی ملنے کی اس وقت امید نظر نہیں آ رہی, کیونکہ آپ دوبارہ انتخابات کروائیں گے, الیکشن کمیشن کو سیٹسفائی کریں گے, نہیں ہوتا تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہماری جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ سب سے پہلے افیکٹ ہوں گی. دیکھیے ہم لوگ جتنی سیٹس جیتیں گے, ہماری انشاءاللہ اللہ کرے میجورٹی میں ہم جیتیں, جو بھی سب سے پہلا ہمیں افیکٹ کرے گا وہ 33% جو ہماری سیٹس ہیں پلس ہماری جو منورٹی کی سیٹس ہیں, یہ اسپیشل سیٹس ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے. دیکھیں کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, کیا کسی جماعت کو آپ الیکشن میں ایک اور بڑا نقصان آپ کا ہو جائے گا کہ آپ کے جتنے لوگ جیتیں گے وہ آزاد کنسیڈر ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, پھر ہارس ٹریڈنگ ہوگی, پھر ہارس ٹریڈنگ کا ایک رستہ کھولا جا رہا ہے. ہمارے پاس دیکھیں ہم لوگ, ہمارے پاس ایک سیکنڈ قانونی طور پہ تو آزاد ہوں گے, ہمارے پاس ایک سیکنڈ آپشن تو موجود ہے کہ ہم لوگ ایک پارٹی ایسی ہمارے پاس ہے جو رجسٹرڈ ہے, پہلے ہم اس کے نشان کے اوپر سارے چلے جائیں, ہمارے کسی الائی کے نشان پہ چلے جائیں, کہ ہم لوگ جا سکتے ہیں. بٹ یہ متبادل تجویز آپ کی زبردست. دیکھیں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ان کے پاس بڑی خوبصورت باتیں کر گئے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی کہ وفادار دستہ جو ہے, وفادار دستہ, وفادار لوگ میں نے دیکھے نہیں پی ٹی آئی میں. سر میرے خیال میں میرے ترجمان تو اقبال احمد خان صاحب ہیں, میں لفٹ نہیں کرا رہے تھے یار, وہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے پہلے بھی جو کچھ ہوا ان کے ساتھ. اقبال صاحب اور 2018 کا رزلٹ دیکھ لیں, آپ کے ساتھ لاہور میں ایک حلقے میں
1000 1100 1500 2000 وفادار تھے آپ کے ساتھ. الحمدللہ 2024 میں 200 300 400 500 وفادار رہ جائیں گے. اور الحمدللہ پی ٹی آئی کے ساتھ آج بھی پاپولر ووٹ کھڑا ہے. آپ وفاداروں کی لسٹ مجھے بتا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ 2018 میں دلدار وفاداروں کی لسٹ مجھے بتا رہے ہیں. اور بھائی آپ کا تو کہیں نام و نشان تک نہیں ہے. آپ کیا دیکھیں, میں آپ کے ساتھ بیٹ لگاتا ہوں اس پروگرام میں, ٹھیک ہے, کہ جناب کوئی 5000 بھی ووٹ لے گئے نا تو مجھے بتا دیجیے آپ کی پارٹی کسی حلقے سے کیا بات کر رہے ہیں آپ مجھے وفاداروں کی بات کرتے ہیں. آپ کے پاس لوگوں کی الحمدللہ کمی ہے. کون کہتے ہیں آپ کے پاس میں ایک ورکر ہوں یار, میں گراس روٹ کا بندہ ہوں بھائی, میں آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ اپنے آپ کو ورکر بات کرتے ہیں بلاول کہ میں بھی عمران خان کا ورکر ہوں. ورکر سامنے آئے ہیں, جیسے ورکر کو ٹکٹ مل رہا ہے, عزت ملی اور پورا اقتدار میں نظر انداز ہوتے ہیں. 3.5 سال لفٹ نہیں کرائی, اسی لیے وفادار جو ہیں ان کو اب لفٹ ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب صحیح لوگ سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلے بھی سامنے تھے, پہلے بھی کون سا مجھے بتا دے لاہور میں کوئی ایسا چہرہ مجھے بتا دے, لاہور میں کوئی ایسا چہرہ مجھے بتا دے کہ جو پارٹی کا نہیں تھا اس کو ٹکٹ دی گئی ہو, مجھے بتا دیں آپ. سر جو 2018 میں 2018 کی بات کر رہا ہوں. آپ کے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ سر وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا انہوں نے. کیا کس کی ٹکٹ سے جیتے تھے وہ؟ پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے. آپ کو بھی پتا ہے, دیکھیں کہ وہ ساری حکومت ہی لے کے بیٹھ بھائی, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کون تھے. عثمان بزدار پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتے تھے. 3 مہینے پہلے شامل ہوئے تھے وہ. یار 1 دن پہلے سے شامل ہوئے ہوں. پی ٹی آئی کے ساتھ تھے نا, پی ٹی آئی سے جیتے تھے. کئی آزاد بندہ جیت کے ہم اپنی پارٹی کے اس کو شامل میں تو کہہ رہا ہوں چھوڑ کے چلے گئے. وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے تھے. ایک اس بندے کو اپنا ہے جہاں پہ مرضی جائے آزادی حاصل ہے اسے, میں تو نہیں اسے روک سکتا. وہ ریفیوجیز کیمپ میں جا رہے ہوں, آپ ان کے پاس اقبال صاحب تو انو زیادہ پتا ہے وہ لوگ جنہوں نے وہ ریفیوجیز کو دیکھیں نا. پیپلز پارٹی کے لوگ تو وہیں کھڑے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی وہیں کھڑے ہیں, لیکن آپ کے وہ لوگ پرانے کدھر گئے؟ میں تو یہ حیران ہوں. ایک منٹ جب پہلا وقت آیا تھا آپ پہ برا ضیاء الحق کا مارشل لا, تو آپ کے لوگ کدھر گئے؟ نہیں, ہم تو وفاداریاں تبدیل نہیں کی, ہم نے تو کوڑے کھائے. دیکھیں کوڑے کھائے, کھانے والے بھی تھے, کوڑے کھانے والے بھی تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, حافظ غلام الدین صاحب اور گل صاحب جن کا آپ ذکر کریں, انہیں کوڑے کھائے, انہوں نے سب سے برداشت کیا. جب ان پہ پہلا مارشل آیا تھا تو پوری کی پوری مسلم لیگ کاف ایسے ہی نکلی تھی, سارے الیکٹیوز نکلے تھے. ان کا ذرا پہلا سخت وقت آیا, ان پہ تو بھی اسی وجہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ دو پہلا سخت وقت آیا تو سارے بیچارے چلے گئے. پہلا وقت ہے نا سر, اس میں سے جو نکلے گا وہ نکل جائے گا. آپ بتائیں نا کہ آپ کے نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بات ہی ٹھیک کر رہے ہیں. میں اس کو کیا ان پہ جب سخت وقت آیا پوری مسلم الیکٹیوز کس طرح نکلے تھے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وفادار ہوں. ہم تو آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں اور بڑے پارٹی کے وفادار ہیں. پہلے کے بعد حاجی اللہ رکھا کو لاہور میں ٹکٹ دے دیا, آج دے کے دکھائیں مجھے. جی اچھا, اب میں نون لیگ کی ذرا بتا دوں آپ کو. نون لیگ میں سارے کے سارے معذرت کے ساتھ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں سرمایہ دار, اور کوئی عوامی آدمی مجھے ان میں سے دکھا دیں کہ جو عوام میں سعید صاحب ایک آدمی یا 2 آدمی. سر میری بات سنیں, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو سر نے مخالفت نہیں کر رہا. گزارش یہ ہے کہ یہ لوگوں نے 40 سال سے حکومت میں ہیں, وہی لوگ چلے آ رہے ہیں, نئے لوگ آ ہی نہیں رہے ان کے بعد. مثلا یاسین سول صاحب کیا ہیں, رمضان بھٹی دیکھ رہے ہیں, رمضان بھٹی صاحب کیا ہیں, عوامی آدمی ہیں. میاں نصیر ہے, تھوڑا سا اس کا دماغ میاں مرغوب صاحب, میں ان کے نام بتا دیتا ہوں, عوامی لوگ ہیں سارے. بہت ایسی 3 آٹے میں نمک کے برابر ہے. نہیں سر, میں آگے آپ کے ساتھ آگے آپ آ جائیں. عوام سر ساری پارٹیوں میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں, برے لوگ بھی موجود ہیں. یہ نہیں انویسٹر کو ایک آدھ ہوتا ہے سر, پیسے والا کوئی ایک آدھ پارٹی دیتی. نون لیگ میں بہت انویسٹر ہے, انویسٹر بہت زیادہ ہے. اس چیز سے میں ایگری نہیں کرتا آپ سے. انویسٹر بہت زیادہ جی آپ پارٹی میں, وہ آپ والی بات پکڑ لیں. مجھے بھی دے دیں, میں تو کہہ رہا ہوں وفاداروں اور مالداروں میں نہیں. آپ نے خود اعتراف کیا, اور بڑا اعتراف کیا, آپ نے خود اعتراف کیا. لیکن عوام کے لیے کوئی کام, میں کہتا ہوں عوام میں جب جائیں گے انشاءاللہ تو انہیں معلوم ہوگا کہ عوامی لوگ جو ہیں وہ متنفر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے کام نہیں ہوئے بچوں کے, ان کے غریبوں کے اسکول نہیں بنے. آخری سوال ویسے یہ بتائیے گا, بلے کا نشان نہیں ہوتا
تو بائیکاٹ کرنا چاہیے, الیکشن لڑنا چاہیے. بالکل الیکشن لڑنا چاہیے. ہم سپریم کورٹ اپیل میں جا رہے ہیں, صحیح, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, الیکشن لڑیں گے. الیکشن تو لڑنا چاہیے, بائیکاٹ کرنے کی بائیکاٹ کرنا چاہیے, الیکشن لڑنا ہمت چاہیے, کرنی چاہیے. لڑیں, جتنا زور لگاتے ہیں لگائیں. لڑنا چاہیے, لڑیں گے نہیں, الیکشن کریڈیبل کر دیں گے, الیکشن کریڈیبل کر دیں گے. بلہ نہیں ملے گا تو میں نے کہا بطخ مل جائے گی, کیونکہ پچھلے الیکشن میں بھی اس طرح ہوا تھا. نہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ اگر نشان چینج بھی ہو جاتا ہے تو الیکشن لڑنا چاہیے, میری تو یہ رائے ہے. الیکشن لڑنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سب کو لڑنا چاہیے, لانے کے لیے. سب کا سعید الہی صاحب, اقبال احمد خان صاحب کا بھی شکریہ, اویس بھٹی تشریف لائے ان کا بھی شکریہ. اور مشورہ یہی ہے کہ انتخابی نشان کوئی بھی ملے, کچھ بھی ہو, ایون جس طرح بیرسٹر گوہر علی کہہ رہے تھے کہ ہم انڈر 19 کے ساتھ بھی اترے تو ہم میدان میں ضرور اتریں گے اور مقابلہ کریں گے. دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا. دوسری طرف بڑی کھونک ٹیمیں ہیں, کیسے مقابلہ ہوگا, کس طرح ہوگا, دیکھتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے. اللہ حافظ.